السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسلامی فوج 711 میں طارق بن زیاد کی سربراہی میں جزیرہ نما جزیروں موجودہ اسپین کے متعدد علاقوں کو فتح کرنے کے لیے اندلس میں پہنچی اور اسپین کی سرزمین سے آگے تک پیش قدمی جاری رکھی۔ کمانڈر موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے الحاق کے بعد فرانس اور سیپٹی میانیہ ریاست تک پہنچ گئے، لیکن فرانسیسی شہر لیون پہنچنے پر موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد دونوں کو اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کی طرف سے فوجی کارروائیاں روکنے اور دونوں رہنماؤں کو دارالحکومت دمشق واپسی کا حکم ملا، اور اس طرح فتوحات اسی مقام پر رک گئیں۔ اندلس کی فتح اور اس میں مسلمانوں کی آباد کاری کے بعد یہ علاقہ بھی اموی ریاست میں شامل ہو گیا۔ 719 میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے سمح بن ملک الخولانی کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ تقرری کے بعد اس نے اندلس کی تعمیر نو اور اندلس کے اندرونی معاملات پر قابو پانے کے لیے کام شروع کیا۔ 720 میں ایک بار پھر سیپٹیمینیا ریاست کی طرف پیش قدمی شروع کی تاکہ یورپ میں دوبارہ اسلامی فتوحات کا آغاز کیا جا سکے۔ سیپٹیمینیا ریاست کو فتح کر کے اموی ریاست کے ساتھ ملا دیا، پھر سمح نے اپنا رخ مشرق کی جانب موڑ لیا تاکہ ایکوٹین ریاست کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا جا سکے۔ سمح ریاست ایکوٹین کے دارالحکومت ٹولوس کی طرف بڑھا۔ جب ایکوٹین ریاست کے حکمران کو ٹولوس کی طرف سمح کی پیش قدمی کا علم ہوا تو اس نے ایک بہت بڑی فوج تشکیل دی اور جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ اس جنگ میں دونوں طرف بہت سارے لوگ مارے گئے، اگرچہ ان میں مسلمانوں کی ہلاکتیں زیادہ تھیں، لیکن سمح نے قابل ذکر ہمت کا مظاہرہ کیا۔ جیسے ہی اسلامی فوج فتح کے قریب پہنچی، سمح مارا گیا اور اسلامی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ اسلامی فوج 721 میں سیپٹیمینیا کی طرف لوٹ گئی، اور چونکہ اندلس میں سمح کے قتل کے بعد کوئی حکمران نہیں تھا، لہذا جب تک اموی ریاست کا نیا حکمران آتا، مسلمان عبد الرحمن کو بطور حکمران منتخب کرنے پر راضی ہو گئے۔ عبد الرحمن نے اندلس کی انتظامیہ میں ایک مختصر عرصہ گزارا۔ اس دوران وہ سیپٹیمینیا اور اس کے علاقوں میں مسلمانوں کی حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب رہا اور شمالی اندلس ریاستوں میں کچھ بدامنی کو روکنے میں کامیاب رہا اور ملک کے اندر بغاوتوں کو مٹانے میں کامیاب ہو گیا، یہاں تک کہ اندلس کے نئے گورنر انابسہ بن ساہم نے 724 میں فوج کو دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ انابسہ نے شمال میں فوج کے ساتھ چڑھائی شروع کر دی اور سیپٹیمینیا شہر میں داخل ہو گیا اور اس کے کچھ قلعوں کا قبضہ واپس حاصل کر لیا جو سابقہ گورنر کی ہلاکت کے بعد ہنگامہ آرائی کے دوران ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ پھر سیپٹیمینیا کے کچھ ہمسایہ شہروں پر حملے شروع کر دیے، جس سے ایکوٹین ریاست کے حکمران کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ مسلمان اس پر دوبارہ حملہ کر دیں گے، لہٰذا اس نے مسلمانوں سے گفت و شنید اور انہیں راضی کرنے کی کوشش شروع کر دی، جس کی وجہ سے جنوبی فرانس پر مسلمانوں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ لیکن انابسہ کی جنوب سے واپسی کے دوران اس پر فرانسیسی فوج کی طرف سے اچانک حملہ ہوا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اقتدار سنبھالنے کے صرف 1 سال بعد اس کی موت ہو گئی۔ انسبہ کا انتقال 725 عیسوی میں ہوا اور اندلس میں دوبارہ ہنگامے شروع ہو گئے، اور 5 سالوں کے دوران انابسہ کی موت کے بعد اندلس میں مختلف گورنروں کی جانشینی جاری رہی، جس نے شورش زدہ اندلس میں اور بیرونی حصے میں کوئی نئی قابل ذکر پیش رفت نہیں کی۔ اندلس کی حکمرانی پر مسلسل بدامنی اور گورنرز کی غیر مستحکم جانشینی کے ساتھ ہی اندرونی بغاوتیں ہونا شروع ہو گئیں، اور یہ عرب قبائل کے مابین فرق کی وجہ سے فوج ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باعث بنی۔ اس تمام تناؤ کے نتیجے میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے 731 عیسوی میں عبد الرحمن غفیفی کی اندلس کے گورنر کی حیثیت سے تقرری کی منظوری دی۔ اندلس نے غفیفی کو اس کے حاکم کی حیثیت سے تقرری کا خیر مقدم کیا، کیونکہ وہ اپنے عوام میں پہلے سے ہی مقبول تھے اور اس کی فوج کے جوانوں میں اس کا ایک وقار تھا، لہٰذا سب قبائل اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ عبد الرحمن غفیفی نے اپنے دور سے ہی ایک نئے دور کا آغاز کیا
جس میں اس نے مختلف صوبوں کا دورہ کیا، ان کے امور کو منظم کیا اور قابلیت کا تعین کیا اور داخلی تنازعات کو ختم کرنے میں کامیاب رہا، خاص طور پر فوج کی دیکھ بھال کی۔ لہٰذا اس نے بربر اور عرب دونوں سے منتخب نائٹ کی مضبوط ٹیمیں تشکیل دیں، نیز شمالی سرحدوں کو مضبوط بنایا۔ اس وقت ایکوٹین ریاست کا حکمران اودو بری طرح پھنس گیا تھا، کیونکہ وہ جنوب سے آنے والے مسلمانوں اور شمال میں فرانس کے رہنما چارلس مارٹل سے خوفزدہ تھا۔ جنوب سے چارلس مارٹل نے ایکوٹین ریاست پر متعدد حملے کیے، لہٰذا اوڈو مسلمانوں کے قریب جانے اور ان سے صلح کرنے کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت ایک شخص منوسا کے نام سے تھا۔ تاریخی اعتبار سے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن اس نے شمالی ریاستوں پر حکمرانی کی تھی جو ایکوٹین ریاست کی سرحد سے متصل تھیں۔ لہٰذا اودو نے منوسا کی قربت حاصل کرنے اور اسے اپنا حلیف بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت منوسا کے رجحانات اندلس کی حکومت سے مختلف تھے، چنانچہ دونوں حکمرانوں کے مابین تعلقات مضبوط تر ہو گئے، جیسے اوڈو کی بیٹی کی شادی سے زیادہ تقویت ملی۔ منوسا کی اوڈو کے ساتھ اتحاد کی وجہ یہ تھی کہ منوسا نے اندوسیا کے گورنر کو توڑنے اور شمالی ریاستوں پر حکمرانی کر کے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے اودو سے مدد مانگی تھی۔ اس طرح دونوں فریقوں کے مابین صلح ہو گئی۔ منوسا نے اس منصوبے کی سچائی عبد الرحمن سے چھپائی، جس پر عبد الرحمن نے منوسا سے شکوہ کیا اور منوسا ایکوٹین ریاست کے ساتھ انجام پانے والے معاہدے سے مکر گیا۔ بعد میں منوسا نے اس معاہدے کا انکشاف کیا اور اندلس کے گورنر کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ عبد الرحمن نے منوسا کی سرکوبی کے لیے ابن غیان کی سربراہی میں ایک طاقتور مہم بھیجی۔ چنانچہ منوسا اپنے صوبے کے دارالحکومت الباب شہر سے قلعے دار پہاڑی مقامات کی طرف بھاگ گیا۔ اس کو یقین تھا کہ وہ عبد الرحمن کی فوج کو للکارنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور گوتھک رہنما بالاایوس کے ساتھ شامل ہو گیا، لیکن ابن غیان اپنی فوج کے ساتھ شہر الباب میں داخل ہوا اور منوسا کے پہاڑی مقامات کا محاصرہ کر لیا، لیکن منوسا دوسری اونچی پہاڑیوں کی جانب بھاگ نکلا، لیکن ابن غیان نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ منوسا اس کے ہاتھ لگ گیا اور ابن غیان نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح اس کے عزائم کو تباہ کر دیا اور بغاوت کو کچل دیا، اور یہ اسی سال ہوا تھا جس میں عبد الرحمن غفیقی نے 731 میں اندلس کی ریاست کا اقتدار سنبھالا تھا۔ منوسا کی موت کے ساتھ ہی اوڈو نے دیکھا کہ اس کے حلیف کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کو خطرے کا احساس ہو گیا، لہٰذا اس نے فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا اور دوسری طرف گوتھوں نے شمالی اسلامی مقامات پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر عبد الرحمن نے اپنے پرانے رہنما اسما خولانی کی ہلاکت اور ٹولوس میں مسلمانوں کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے، جس کی وجہ سے وہ فرانس پر مکمل طور پر حملہ کرنے کے لیے گورنر بن گیا تھا۔ جب اس نے شمالی سرحدوں کو خطرے کی لپیٹ میں دیکھا تو اسے اپنی فوج کی مکمل تیاری کرنے سے پہلے شمال کی طرف کوچ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سن 732 میں عبد الرحمن شمال کی طرف روانہ ہوئے، ارغوان اور نوارے کی 2 ریاستوں کو ختم کرتے ہوئے، پامپلونا کو عبور کرتے ہوئے درہ روون پر واقع فرانسیسی شہر ارلس پر حملہ کیا۔ ایک زبردست لڑائی کے بعد اس نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس لڑائی میں اوڈو کی فوج کے بہت سارے فوجی مارے گئے۔ یہاں سے عبد الرحمن مغرب کی طرف نکلے اور اخوتن پر حملہ کیا۔ اوڈو نے مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کی کوشش کی اور درہ دارن کے کنارے مسلمانوں سے جنگ کی، لیکن اسے سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی فوج بھاگ گئی۔ عبد الرحمن نے اس کی باقی فوج کا تعاقب دارالحکومت بردال تک کیا۔ ایک مختصر محاصرے کے بعد بردال شہر پر قبضہ کر لیا۔ اودو اپنے قریبی ساتھیوں کے ایک گروہ کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اودو نے اپنے پرانے مخالف چارلس مارٹل کے پاس پناہ لے لی اور ایکوٹین ریاست مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی، اور کمانڈر عبد الرحمن اس مقام پر رکا نہیں۔ آگے بڑھ کر مسلمان فوج نے فرانسیسی شہروں میں سے ایک شہر لیون پر قبضہ کر لیا اور سن شہر کی طرف مارچ شروع کیا، جو پیرس سے صرف 100 میل کی دوری پر تھا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں داخل ہو کر اپنی فتح کو مکمل کرنے کے لیے عبد الرحمن نے فرانس کے مشرق سے مغرب تک کے پورے جنوبی نصف حصے کا افتتاح اس لائن پر کیا جو صرف چند مہینوں میں 1000 میل تک پھیل گئی۔
عبدالرحمن کے اس مقام تک پہنچنے کے بعد وہ فاتح کی حیثیت سے یورپ کے اتنے اندر تک پہنچنے والے واحد مسلمان رہنما بن گئے تھے، جبکہ فرانس کے رہنما چارلس مارٹل نے نہ صرف فرانسیسی بادشاہی کی فوج جمع کی بلکہ اس میں جرمنی بھی شامل کر لیا۔ جرمن قبائل عام طور پر فرانسیسیوں کے ساتھ لڑتے رہتے تھے۔ سال 732 عیسوی کے آخر میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور 9 دن تک جاری رہنے والی جھڑپوں کے دوران دونوں فوجوں کے درمیان برابری کی لڑائی جاری تھی، لیکن مسلمانوں اور مسیحیوں کی تعداد کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ علاوہ ازیں مسلمان افواج میں بربر اور عرب گروہ کے درمیان کشیدگی موجود تھی۔ مال غنیمت کی فراوانی بھی ان کی جنگ سے جی چرانے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن امیر عبدالرحمن نے اپنی پرتاثیر شخصیت سے کام لے کر فوج میں نئی روح پھونک دی اور مقابلہ آرائی کے لیے تیار کیا۔ ایک ہفتہ افواج آمنے سامنے پڑی رہیں، لیکن امیر سے اب ضبط نہ ہو سکا، بڑھ کر حملہ کر دیا۔ صبح سے شام تک خون ریز جنگ ہوئی، مگر رات پھیل جانے کے سبب دوسرے دن تک ملتوی کر دی گئی۔ مسلمان بڑی بہادری اور خوش دلی سے میدان جنگ میں اترے تھے۔ انہیں اپنی فوج کا کامل یقین تھا۔ 7-8 روز کی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 9ویں دن دونوں فوجوں کے درمیان صبح سے شام تک بڑی خوفناک جنگ ہوئی، لیکن یہ معرکہ آرائی بھی فیصلہ کن نہ تھی۔ 10ویں دن علیہ صبح ہی جنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ دونوں اطراف سے بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے پر حملے ہوتے رہے۔ تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے میدان جنگ میں عجیب شور محشر برپا تھا۔ مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور فتح کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ مسیحی فوج تھک ہار کر اب میدان سے پسپا ہونے کو تھی۔ اچانک ایک شخص نے افواہ اڑا دی، مسلمانوں کا مال غنیمت خطرے میں ہے۔ مال غنیمت کے چھکڑے لدے ہوئے تھے۔ سپاہی دوڑ کر اپنے خیموں پر ٹوٹ پڑے تاکہ مال غنیمت کی حفاظت کر سکیں۔ اس افراتفری کو روکنے کے لیے امیر عبدالرحمن نے بڑی کوشش کی، لیکن بے سود۔ عین اسی وقت جب وہ اپنی فوج کو منظم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک تیر آ کر انہیں لگا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ امیر کی عدم موجودگی میں فوج میں ابتری پھیل گئی اور فتح کی امید جب ایک وہمہ بنتی نظر آئی تو بڑی تیزی سے یہ لشکر رات کی تاریکی میں جنوب کی طرف سے اپنے فوجی مرکز سپٹی مینیا تک پسپا ہو گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو میدان صاف اور خاموش پا کر مسیحی افواج حیران و ششدر رہ گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان فوج مال غنیمت کے انبار چھوڑ کر پسپائی اختیار کر چکی ہے۔ وہ اسے کوئی جنگی چال سمجھتے ہوئے بڑے حزم و احتیاط کے ساتھ میدان میں قدم رکھ رہے تھے۔ بہرحال چارلس مارشل نے تعاقب مناسب نہ سمجھا اور اپنی افواج کے ساتھ شمال کی طرف چلا گیا۔ عبدالرحمن کی وفات 27 شعبان 1114 ہجری کو ہوئی تھی۔ یہ جنگ معرکہ بلات شہداء کے نام سے مشہور ہے۔